قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے۔ آج ہم ایک اس کے تیسرے راؤنڈ کا ذکر کریں گے۔ آخر ہم نے بات یہاں تک کی تھی، حضور جب واپس آئے مدینہ میں تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو اپنی یہ تلوار پکڑائی اور کہا کہ اس کو دھو، اس کا جو خون ہے اس کو صاف کر دو۔ آج اس تلوار نے کمال کر دیا، اور حضرت علی کے بھی یہی الفاظ تھے کہ آج اس تلوار نے کمال کر دیا۔ حضور جب مدینہ آ گئے تو مدینہ میں یہود اور منافقین نے ایک اور ہی میدان سرگرم کر دیا۔ یہودی کہنے لگے ما محمد الا طالب ملکن، کہتے ہیں کہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو صرف بادشاہت کا طلبگار ہے، اسے تو بادشاہت چاہیے، یہ نبی نہیں ہے۔ اصیب فی بدنی ہی و اصیب فی اصحابی ہی، اس کو جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچی ہے اور اس کے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو تکلیف نہ پہنچتی۔ اس بات کو دلیل بنا کر یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی نشانہ بنایا اور آپ کے بارے میں یہ طعنہ زنی کرنے لگے۔ منافقین کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں لو کان من قتل منکم عندنا ما قتل، جس طرح ہم واپس آ گئے تھے، 300 ہم نے پڑھا، 300 منافقین واپس آ گئے تھے، اگر وہ لوگ جو شہید ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو آج وہ زندہ ہوتے، آج وہ شہید نہ ہوتے۔ انہوں نے بھی اپنا منہ کھولنا شروع کر دیا، ہماری بات نہیں نہ مانی، ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر لڑو، تم نے بات نہیں مانی، لہٰذا تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ یہودی اور منافقین ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے آپ اجازت نہیں دیتے میں ذرا ان کی طبیعت سیٹ کر دوں، یہودیوں کی بھی منافقوں کی بھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر ان اللہ مظہر دینہ و معز نبیہ، بے شک اللہ تعالی اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اپنے نبی کو عزت بخشے گا۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یہ ہماری ذمہ ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اور رہے یہ منافقین تو کہا الیس یظہرون شہادت لا الہ الا اللہ، عمر کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں نا؟ قال بلا یا رسول اللہ، کہاں اللہ کے رسول، لیکن یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں تعوذ من السیف، تاکہ یہ تلوار سے بچ سکیں۔ حضور یہ ظاہری طور پر پڑھتے ہیں، اندر سے یہ منافق ہیں، اور آپ کو بھی ان کا نفاق معلوم ہے، واضح ہے ان کا نفاق۔ 300 وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیت عن قتل من قال لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اے عمر مجھے منع کیا گیا ہے اس شخص کو قتل کرنے سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، میں نہیں قتل کروں گا۔ ہیں یہ منافق، کلمہ پڑھتے ہیں، اب ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، قریش کا یہ آخری حملہ تھا ہمارے اوپر، آج کے بعد قریش اس طرح ہمیں شکست نہیں دے سکیں گے، اس طرح ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ آخری تھا ان کا۔ آپ نے بشارت بھی دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ منافقین کا جو رئیس تھا، سردار تھا، عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر جمعے کو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے، آپ ممبر پر بیٹھتے، اذان ہوتی، یہ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا ایھا الناس
हादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अज़हुरिकुम, ये अल्लाह के रसूल हैं, लोगों को कहता है ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, अल्लाह ने इनको इकराम दिया, तुम सब इनकी मदद किया करो, इनकी पैरवी किया करो, इनकी इताअत किया करो, इनकी बात को सुना करो। और ये कहकर वो बैठ जाता। ये इसका मामूल था, हर जुमे का इसका मामूल था। अपने निफाक को छुपाने के लिए इंसान को ऐसे काम करने पड़ते हैं। फिर बदर ओहद के बाद जब जुमा आया ना, हमने पढ़ा था ओहद हुई हफ्ते वाले दिन, जब अगला जुमा आया ना, ये फिर खड़ा हो गया, फिर बोलने लगा। इस दफा क्या किया, लोगों ने, मुसलमानों ने इसकी कमीज से इसको पकड़ा और नीचे बिठा दिया। कहा बैठ जा, ऐ अदू वल्लाह, तू अल्लाह का दुश्मन है, लस्तु लिज़ालिका बिअहलिन, तू इस चीज का अहल नहीं है कि तू इस तरह बात करे, इस तरह कहे, बैठ जा, आइंदा से तूने खड़ा नहीं होना यहाँ पर। इसको बड़ा बुरा लगा, ये लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ वहां से निकल गया, मुंह में बोलता रहा। जब बाहर चला गया, बाद में इसको कुछ लोग मिले, उन्होंने इसको कहा वही लका इरजि यस्तगफिर लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा वापस जा, अल्लाह के रसूल से माफी मांग, अल्लाह के रसूल अल्लाह से तेरे लिए इस्तगफार करेंगे, तेरे लिए माफी मांग लेंगे। काला, कहता है वल्लाहि मा अबतगी अन यस्तगफिर अली, मुझे मोहम्मद का इस्तगफार नहीं चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे लिए इस्तगफार करे, मुझे नहीं चाहिए। तो ये रवैया था मुनाफिकीन का ओहद के बाद, इनको भी मौका मिल गया बातें करने का। इसके बाद इसका तीसरा राउंड शुरू होता है, इसे कहते हैं गज़वा हमराउल असद। मैंने आपसे कहा ओहद के 3 राउंड हैं। पहला राउंड मुसलमानों की फतह हुई है, दूसरा राउंड मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद हुआ क्या, हुजूर ने हजरत अली को भेजा था, जाओ जाकर देखो ये मदीना की तरफ जा रहे हैं कि मक्का की तरफ जा रहे हैं। ये लोग गए मक्का की तरफ। इतवार वाले दिन हफ्ते को लड़ाई हुई ओहद, हुजूर वापस आ गए, मगरब इशा की नमाज पढ़ी, हफ्ते की जो रात थी अल्लाह के रसूल के घर पर पहरा रहा। इतवार वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम मुशरिकीन मक्का का पीछा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये लोग वापिस आ जाएं और मदीना पर हमला करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हम मुशरिकीन का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, ताक़ुब के लिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ सिर्फ वो निकलेगा जो हमारे साथ हफ्ते वाले दिन निकला था, जो ओहद में शामिल था वही आज शामिल होगा। मुनाफिकीन आए थे, अब्दुल्ला बिन उबई भी आया था, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। हुजूर ने उनको वापस भेज दिया। सिर्फ एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जिनके बारे में हमने पिछली दफा पढ़ा, उनके वालिद शहीद हुए ओहद में बहनों को छोड़कर, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अब्दुल्ला तुम्हारे वालिद से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया बगैर पर्दों के। हजरत जाबिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपके इल्म में है, मैं जाना चाहता था ओहद में, पर मेरे वालिद कहने लगे कि मैं चला जाता हूँ, हुजूर मुझे साथ लेकर जाएं। अल्लाह के रसूल हजरत जाबिर को सिर्फ साथ लेकर गए, जो पहलों में से नहीं थे, बाकी आप किसी को साथ नहीं लेकर गए। वही जख्मी सहाबा जख्मों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते हैं। ये आपके सामने हमराउल असद है, ये जबल ओहद है, मदीना है, और ये हमराउल असद का इलाका है, जगह है। इस जगह पर जब आप पहुंचे ना, यहां पर अबू सुफियान ने अपने लश्कर को पड़ाव डाला, रुके ठहरे, और इसने आपस में मशवरा किया, कहने लगा हमने क्या किया, हमने लड़ाई की, हम जीत भी गए, और हमने ना कोई माले गनीमत हासिल किया, ना हम उनके मेन कैंप तक पहुंच सके, ना हम उनके मेन बंदों को कत्ल कर सके। अल्लाह के रसूल भी हयात हैं, अबू बकर भी हयात हैं, उमर, उस्मान, अली सारे हयात हैं। ना हमने मदीना पर हमला किया, मदीना भी खाली था। हम कहां जा रहे हैं?
اس وقت کا رواج یہ تھا، جیتنے والی قوم 3 دن تک اس میدان میں قیام کرتی تھی اور وہاں پر اپنی فتح کو جو ہے وہ اس کو مناتی تھی، سیلیبریٹ کرتے تھے کہ ہم 3 دن تک یہاں پر رہیں گے، ہم جیت گئے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ اسی دن واپس چلے گئے۔ یہاں جا کر ان کو سوچ آئی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے تھا ہم مدینہ جائیں، جو بڑی بڑی ان کی ہم پورا کنٹرول حاصل کریں مدینہ پر، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے گئے تو ایک شخص تھا معبد بن ابی معبد الخزاعی، اس نے اللہ کے رسول کے لشکر کو دیکھ لیا۔ یہ گئے، ابو سفیان سے اس کی ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا ما وراءک یا معبد، اے معبد پیچھے کیا دیکھ کر آئے ہو مدینہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اکٹھے ہو کر تمہارے پاس آ رہے ہیں اور میں نے ایسا لشکر نہیں دیکھا ابھی تک، لہٰذا تم یہاں پر نہ رکو، تم نکل جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بھی ہیں جو شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کو اتنا غصہ ہے، دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ تو ان کی بات سن کر ابو سفیان پھر وہاں سے نکل گئے، وہ حمراء الاسد پر نہیں ٹھہرے، نہیں رکے، وہاں سے چلے گئے۔ اسے ہم غزوہ احد کا تیسرا راؤنڈ کہتے ہیں، کہ جس راؤنڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن مشرکین بھاگ گئے ہیں۔ حضور نے وہاں پر پھر 3 دن قیام کیا، اتوار، سوموار، منگل، حضور پھر وہاں پر ٹھہرے جیسے ایک فاتح ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے اس بات پر بحث کی ہے کہ غزوہ احد میں جیتا کون اور ہارا کون، اس لیے اسے ہم مسلمانوں کی شکست تسلیم کریں گے، یہ فتح تسلیم کریں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو علماء نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، اگر ہم ان سوالوں کو دیکھیں تو پھر ہم اس کا جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلی چیز، کیا فاتح نے اپنے غلبے سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اگر بالفرض ہم مانتے ہیں مشرکین مکہ جیت گئے تو انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا، کوئی مال غنیمت ان کو ملا ہو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ کتنا مال غنیمت ملا؟ کچھ نہیں۔ کتنے مجاہد قیدی بنے؟ ایک صحابی بھی قیدی نہیں بنا، بس وہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، قیدی کوئی نہیں بنا۔ کیا حریف مخالف کو عسکری حیثیت سے تباہ و برباد کر دیا، سب کچھ نیست و نابود کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام میدان سے بھاگے بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے مین کیمپ کی طرف آئے، وہ احد کی طرف آ گئے، احد کی پناہ لی، وہ بھاگے نہیں تھے میدان سے، وہ پیچھے کی طرف آئے تھے۔ کیا ان کے حوصلے پست کرنے میں کامیاب ہوئے؟ صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے؟ اللہ کے رسول تو فوراً تیار تھے لڑنے کے لیے، اگر یہ مدینہ کی طرف جائیں گے تو میں پھر لڑوں گا ان سے۔ کیا فاتح اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے؟ فاتح تو وہاں پر 3 دن قیام کرتا ہے۔ کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ اب حمراء الاسد جو ہے، یہ جو تیسرا راؤنڈ ہے، اس میں تعاقب کون کر رہا ہے، پیچھا کون کر رہا ہے؟ مسلمان، اور بھاگ کون رہا ہے؟ مشرک۔ تو کیا جو جیتا ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے دارالحکومت کو نقصان پہنچانے کا عزم کس حد تک کامیاب ہوا؟ مدینہ کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لہذا اس کے 3 راؤنڈ ہیں، پہلا راؤنڈ مسلمان جیتے، دوسرا راؤنڈ مشرکین جیتے، تیسرا راؤنڈ پھر مسلمان جیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اس فیصلے کے بارے میں کہ جیتا یا ہارے، اسے غیر مفضل کہا گیا۔ وہ جس طرح میچ نہیں ہوتا، ٹائی ہو جاتا ہے، کرکٹ میچ آپ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہیں تو ٹائی ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم ان کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے، علم پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، نقصان ان کو بھی پہنچا ہے، تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، اگر تمہیں پہنچی ہے تو ان کو بھی پہنچی ہے، تمہیں بھی پہنچی، ان کو بھی پہنچی، نہ تم جیتے نہ وہ جیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کسی ایک کو فضیلت نہیں دی جا سکتی، کسی ایک کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ فاتح ہے یا اس کو شکست ہو گئی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ہاں اتنا ضرور ہے تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو ان کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تمہیں جو نقصان ہوا ہے وہ شہادتیں ہیں، ان کو جو نقصان ہوئے وہ مردار ہیں۔ لیکن اس جنگ کو غیر مفضل کہا جاتا ہے کہ نہ جیتے نہ ہارے۔ ویسے اس کے 3 راؤنڈ ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہاں تک غزوہ احد جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے احد کے بعد۔ اچھا اب یہ میرے پاس ٹائم نہیں آئے گا، مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ احد کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں؟ یہ تیسرا سال ہے، غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد کے بعد کچھ مین بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان کو آج ہم دیکھیں گے۔ ایک بہت اہم واقعہ اللہ کے رسول کی صحابہ کرام اور آپ کی زندگی میں ہوا، اسے رجیع کا حادثہ کہا جاتا ہے، سانحہ رجیع کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضور کے ایک صحابی عبداللہ بن انیس کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ خالد بن سفیان الحزالی، یہ ایک شخص ہے جس کا قبیلہ ہے حزیل، حزیل قبیلہ ہے، حزیلی کہلاتا ہے یہ۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر تیار کیا لڑنے کے لیے۔ حضور کو خبر پہنچ گئی، اللہ کے رسول کی انٹیلیجنس تھی۔ جب آپ کو خبر پہنچی، آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا عبداللہ بن انیس کو، جاؤ خالد بن سفیان کے پاس، یہ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو زندگی میں ملے گا۔ حضور کو پتہ لگتا تھا نا فلاں ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں، حضور پہلے ہی حملہ کر دیتے تھے ان کو۔ حضور نے بھیجا اذهب فاقتله، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے بات کی، اس نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میں عرب کا ایک عام شخص ہوں، میں نے سنا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مل لو میرے ساتھ۔ تو جب وہ اطمینان میں آ گیا، اس مطمئن ہو گیا کہ یہ میرا ہی ساتھی ہے، تو موقع پا کر عبداللہ بن انیس نے خالد بن سفیان کو قتل کر دیا۔ اب اس کا جو قبیلہ تھا حزیل، اس کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ ہمارا بندہ قتل ہو، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے 2 قبیلوں کو تیار کیا، عزل اور قارہ، یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کے ساتھ آپس میں بات کی کہ ہم نے خالد بن سفیان کا بدلہ لینا ہے جیسے مرضی ہو۔ تو عزل اور قارہ قبیلے کے کوئی 10 افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ مربی چاہیے، کچھ اساتذہ چاہیے، کچھ آپ کے شاگرد چاہیے جو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم ان سے دین حاصل کریں، ہم ان سے دین سیکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 6 اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ یہ 6 آپ کے سامنے ان کے نام ہیں۔ ان میں سے جو درمیان میں ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ ان 6 صحابہ کا ان کو امیر بنایا۔ انہوں نے ان 6 صحابہ کو لیا اور وہاں سے نکلے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ ہے اور یہ ہے رجیع کا مقام، ایک جگہ کا نام ہے الرجیع۔ جب یہ 6 صحابہ وہاں پہنچتے ہیں نا رجیع کے مقام میں، تو یہ جو قبیلہ تھا حزیل کا اور عزل اور قارہ، انہوں نے ان کو گھیر لیا اور 200 افراد نے ان 6 صحابہ کرام کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک چھوٹی سی چٹان سی تھی، یہ 6 صحابہ اس چٹان کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے کہا نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عاصم کہنے لگے نہیں، میں کسی صورت میں اپنے آپ کو کافروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ لڑائی شروع کی، اللہ سے دعا کی اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ اپنے نبی کو خبر پہنچا دے ہماری۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو خبر پہنچا دی۔ یہ واقعات، ایسے ایک اور واقعہ بھی آگے آئے گا، یہ واقعات واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم نہیں ہوتا، ہاں حضور کو بتایا جاتا ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں تب بتاتے ہیں، پہلے نہیں بتایا اللہ نے، نہیں بھائی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اللہ نے وہ پہلے 6 بندے چلے گئے، شہادت کی خبر دی ہے اللہ نے، یہ بھی غیب کی خبر ہے، حضور کو غیب کی خبر دی گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے دی ہے۔
جب اللہ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں نہیں دیتے. اس لیے عالم الغیب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو ہر وقت غیب کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. عالم الغیب کا لفظ اس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا غیب کا علم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا غیب تھا جتنا اللہ بتاتے تھے. کبھی بتا دیتے تھے، کبھی نہیں بتاتے تھے. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا شروع کر دیا. ان 6 میں سے 3 شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے. وہ جو 3 باقی رہ گئے ان میں سے نام آپ دیکھیں، خبیب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ، اور تیسرا بندہ اس کا نام ہے عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ 3 صحابہ زندہ بچ گئے. انہوں نے کہا یار یہ 3 تو ہمارے شہید ہو گئے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے، چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ہم نیچے اتر آتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ہمیں شاید کہ ہمیں نہ قتل کریں. جب یہ نیچے اترے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور جو تیر کمان کی تانت ہوتی ہے اس سے ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کو باندھ دیا. تو اب جو تیسرے تھے نا عبداللہ بن طارق، وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا ہذا اول الغدر، یہ تو دھوکہ ہے. انہوں نے کہا تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ پہلا دھوکہ ہے. کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. انہوں نے اپنے آپ کو لڑنا شروع کیا، مزاحمت شروع کی. انہوں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا. تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. عبداللہ بن طارق بھی شہید ہو. کتنے رہ گئے؟ 2، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ. حضرت عاصم بن ثابت وہاں پر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. قریش کو پتہ لگا، جو ان میں قریشی بھی تھے کچھ، انہوں نے کہا ہم نے عاصم کا جسم لے کر جانا ہے اور اس کو جا کر مکہ کے اندر ہم ایک لوگ ہیں ان کو دینا ہے جن کا بندہ مرا تھا نا، خالد بن سفیان، حذیل قبیلے کا. انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ جو بھی ہمارے ہاتھ لگے گا نا یا عاصم کے نام سے، کہ ہم اس کا سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی کے اندر جو ہے وہ شراب ڈال کر پیئیں گے. تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ارادہ کیا حضرت عاصم کی میت کو اٹھا کر ان کے پاس لے جانے کا. حضرت عاصم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے کوئی مشرک ہاتھ نہ لگائے. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذُلَّةٍ مِّنَ الدَّبْرِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیجیں اور وہ ایسی تھی جیسے بادل ہوتے ہیں. وہ آئیں اور آ کر انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو ڈھانپ لیا. اب یہ ان کے پاس نہیں جا سکے، شہد کی مکھیاں تھیں. کچھ دیر تو یہ انتظار کرتے رہے. بعد میں انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، ہم کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، تب تک مکھیاں چلی جائیں گے. تو کہتے ہیں فبعث اللہ الوادی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک جو ہے سیلاب کا ریلا وہاں سے گزارا اور وہ ریلا جو ہے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اپنے ساتھ لے گیا. کافروں کے ہاتھ حضرت عاصم نہیں آ سکے، مشرک ان کو نہیں چھو سکے. اس بات کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے تھے، یحفظ اللہ العبد المؤمن، اللہ نے مومن بندے کی حفاظت کی. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ نظر مانی تھی، لا یمسہ مشرک، کہ کبھی مشرک ان کو چھوئے گا نہیں، نہ وہ مشرک کو ہاتھ لگائیں گے نہ کوئی مشرک ان کو چھوئے گا. حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی اس کے بعد پھر عاصم نے کسی مشرک کو نہیں چھوا. اللہ رب العالمین نے اس کی میت کو بھی مشرکوں کو چھونے نہیں دیا، ان کی اس نظر کی بنا پر کہ اللہ مجھے مشرک نہ چھوئے. اور یہ کیوں؟ تنجسا، آگے لفظ ہیں تنجسا انما المشرکون نجس. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک کیا ہیں؟ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، گندگی ہے. تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے تنجسا، یہ ناپاک ہیں، اللہ میں نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا یا یہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے. اور ایک طرف آپ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو وحدت ادیان کے لیے اپنے ساتھ عیسائیوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور سکھوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور ہندوؤں کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور یہودیوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک اتحاد کا جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں.
3 صحابہ شہید ہو گئے، 3 قیدی بنے، ان میں سے عبداللہ بن طارق جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی شہید ہو گئے، 2 قیدی رہ گئے۔ اب یہ جو 2 قیدی تھے نا، خبیب اور زید بن دسنا، انہوں نے کیا کیا، ان کو پتا تھا قریش والے جو ہیں نا، مکہ والے، وہ ان کے بڑے دشمن ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم قریشیوں کو ان کو بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو پکڑا، دونوں کو، مکہ آئے اور مکہ میں آ کر حضرت خبیب اور زید کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو خریدا حجیر بن ابی ایہاب نے۔ کیوں؟ اس کے باپ حارث کو حضرت خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا، بدر میں یا احد میں قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ زید بن دسنا کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا، کیونکہ اس کے والد امیہ بن خلف کو مارنے والوں میں زید بن دسنا بھی شامل تھے بدر کے موقع پر، تو انہوں نے اپنے بدلے لینے کے لیے ان کو خرید لیا۔ اب جو زید بن دسنا ہے، اچھا ہوا یہ کہ یہ جب واقعہ پیش آیا نا، حرمت والے مہینے تھے، تو حرمت والے مہینوں کا یہ لوگ بڑا ادب احترام کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کچھ دیر ان کو قیدی رکھا۔ جب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے ان دونوں کو شہید کیا، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، یہ تقریباً ایک ہی دن یا آگے پیچھے ان کو شہید کیا گیا، ان کو جب شہید کرنے لگے، لے گئے ایک میدان میں، ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے انشدک اللہ یا زید، اے زید میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتا اتحب ان محمد عندنا الان فی مکانک نضرب عنقہ، تجھے پسند ہے کہ آج یہاں پر تیری جگہ پر محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اسے قتل کر رہے ہوتے، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ، اور تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا آرام سے، تو اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو کہنے لگے واللہ ما احب ان محمد الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیب شوکۃ تؤذیہ، میں تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کوئی چھوٹا سا کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ تم تلوار کی باتیں کرتے ہو، تم یہ تختہ دار کی باتیں کرتے ہو۔ جب یہ لفظ سنے نا ابو سفیان نے، تو تاریخی جملہ کہا ابو سفیان نے، کہنے لگا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، جس طرح محمد کے اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس جملے کو یہ ایک کافر کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، کافروں کا سردار کہہ رہا ہے ابو سفیان، اور حضور کی پوری زندگی اور غزوہ احد آپ نے دیکھا، آپ نے بدر دیکھا، آپ نے عقبہ، بیعت عقبہ اول دیکھی، بیعت عقبہ ثانی دیکھی، صحابہ کرام کے حضور کے لیے جو جذبات تھے آپ نے خود محسوس کیا، یہ والی محبت کسی نے نہیں کی۔ اسی طرح خبیب بن عدی جو تھے، ان کو بھی پکڑ لیا، حارث کے بیٹوں نے اپنے باپ حارث کو یوم بدر میں انہوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ اب یہ بھی قید میں ہے، اور ان کو دیکھتی ہے ان کی ایک لونڈی کنیز، وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا خبیب اسیری کے دوران جیل کے اندر ایک مرتبہ یأکل من قطف عنب، اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ انگور کھا رہا ہے۔ یومئذ سمرا، ان دنوں میں مکہ کے اندر انگور نہیں پایا جاتا تھا، پورے مکہ میں انگور نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا خبیب اپنی جیل کے اندر بیٹھا انگور کھا رہا ہے۔ وما کان الا رزق رزقہ اللہ، پھر خود ہی کہتی ہے، کہتی یہ رزق وہ تھا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔ پھر کہتی ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں کبھی دیکھا جس کو اللہ کی طرف سے انگور آتے ہوں۔ یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے مریم علیہ السلام کے لیے آیا بے موسم کا پھل۔ حضرت خبیب بن عدی کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو کل قتل کر دیں گے، حرمت والے مہینے ختم ہو گئے، اب آپ کو کل قتل کیا جائے گا۔ آپ کو خبر دی گئی تو سب سے پہلے حضرت خبیب نے ایک ڈیمانڈ کی، ایک خواہش کا اظہار کیا، اور میں نے کہا آپ نے مجھے کل قتل کر دینا ہے، مجھے اس طرح چاہیے، میں نے اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کرنی ہے۔ تو وہ جو لونڈی تھی، کنیز تھی، اس نے حضرت خبیب کو اس طرح دے دیا۔
اچھا اسے اس طرح دینے کے بعد یاد آیا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ نہیں ہے میرے پاس. وہ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی تو حضرت خبیب کی ران پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں خبیب کے اس طرح. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو ہکی بکی رہ گئی اور ڈر گئی, سہم گئی. حضرت خبیب نے جب اس کی طرف دیکھا اور اپنی دیکھا کہ میرے ہاتھ میں اس طرح ہے, اس کا بچہ ہے, سمجھ گئے اس کی ٹینشن کو, تو کہنے لگے اتخشین ان اقتل, تو اس لیے ڈر رہی کہ کہیں میں اسے قتل نہ کر دوں. ما کنت لافعل ذاک, انشاءاللہ میں یہ کام نہیں کروں گا, ہماری یہ تربیت نہیں ہے. اگلے دن حضرت خبیب کو لے کر گئے تنعیم کے مقام پر, تو حضرت خبیب نے وہاں پر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو جاری کیا. اس کے بعد تو پھر بہت سارے ہمارے تاریخ میں علماء موجود ہیں, مجاہدین موجود ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا. سب سے پہلے کرنے والی ہستی حضرت خبیب بن عدی ہیں, اور سب سے پہلے جس کو سولی لٹکایا گیا, یعنی کہ تختہ دار کے اوپر لٹکا کر نیزے مار کر قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, وہ پہلے حضرت خبیب ہیں. بعد میں اور بھی ہوئے ہیں. انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی, پڑھنے کے بعد چھوٹی مختصر پڑھی, پڑھنے کے بعد انہوں نے مخاطب ہو کر کہا میں لمبی نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر گیا ہے. میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی نماز پڑھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اب ڈر گیا, نماز ہی نہیں ختم کر رہا. پھر ان کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا نا, تو ان سے مشرکوں نے وہی سوال کیا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوں؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. پھر کہنے لگے اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک, اے اللہ ہم نے تیرے رسول کے پیغام کو آگے پہنچا دیا. فبلغہ الغداۃ ما یصنع بنا, اللہ تو میرے نبی کو پیغام پہنچا دے میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا, میری خبر پہنچا دے. پھر کہا اللہم احصہم عددا, اللہ ان کو گن لے, جتنے یہاں پر کھڑے ہیں نا ان سب کو اللہ گن لے. وقتلہم بددا, اور ان کو بکھیر کر الگ الگ کر کے اللہ ان کو تو نے قتل کرنا ہے, مارنا ہے. ولا تغادر منہم احدا, اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تو نے نہیں چھوڑنا. پھر یہ شعر پڑھے آپ نے, ما ابالی حین اقتل مسلما, جب میں مسلمان ہوں تو میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا. یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے, اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کی ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے دے گا. یہ اشعار پڑھے انہوں نے وہاں پر. پھر حارث کا بیٹا عقبہ بن حارث, دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے حملے کیے, عقبہ بن حارث کھڑا ہوا اور اس نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا. یہ عقبہ بن حارث فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے, یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ صحابی ہیں عقبہ بن حارث, ان کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوا. اور یہ کہا کرتے تھے میں اس وقت چھوٹا تھا, میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا اور میں اس پر شرمندہ ہوں کہ میں نے خبیب کو قتل کیا. انہوں نے کیا کیا, حضرت خبیب کو نہ سولی پر لٹکا رہنے دیا, دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی, آپ کو پتہ لگا خبیب کی جو ہے وہ میت کو لٹکایا ہوا ہے. حضور نے پوچھا اپنے صحابہ سے ایکم ینزل خبیبا, کون ہے جو میرے پاس خبیب کو لے کر آئے گا, اس کے لیے جنت ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود ہم دونوں جائیں گے اور ہم ان کی میت کو لے کر آئیں گے. یہ دونوں نکلے, کچھ دنوں کا سفر ہے, انہوں نے سفر کیا. تو جب وہاں پہنچے نا تو دیکھا کہ 40 مرد جو ہے ان کی میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں, لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے موقع سمجھتے ہوئے ان کی میت کو اتار کر اپنے گھوڑے پر رکھا. گھوڑے پر رکھ کر یہ رات کے اندھیرے میں جب نکلے, پیچھے سے وہ جاگ گئے, انہوں نے گھوڑے دوڑائے, 70 لوگ ان کے پیچھے آئے, ان کو روک لیا گیا. حضرت زبیر نے جیسے ہی پیچھے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, آپ نے
حضرت خبیب کی میت کو زمین پہ رکھا گھوڑے سے، اور پیچھے منہ کر کے نا ان سے مخاطب ہو گئے اور تیر نکال لیا. یہ تیر انداز تھے بہت اعلیٰ قسم کے. انہوں نے کہا تم آگے آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے ان کو دھمکی دی. انہوں نے سمجھا کہ اس کے پاس تیر ہیں، مارے گا. میں کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ. انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا، حدیث کے الفاظ ہیں فَابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ، جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت خبیب کو زمین اپنے اندر نگل چکی تھی. فَسُمِّيَ بَلِيعَ الْأَرْض، اس وقت سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑ گیا بلیع الارض، جس کو زمین نگل گئی. حضرت خبیب کی پھر میت نہیں ملی مسلمانوں کو، نہ ان کا، وہی ان کا مدفن ہے جہاں پر انہوں نے گھوڑے سے رکھا تھا، وہیں پر وہ اندر چلے گئے. یہ حضرت خبیب کی کرامت ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کرامت کا ذکر کیا، وہ انگور کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کرامت ہے. بلیع الارض کے نام سے اگر آپ کبھی سرچ کریں گے تو آپ کو حضرت خبیب بن عدی ملیں گے. سعید بن عامر یہ صحابی رسول ہیں اللہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا ان کو گورنر بنایا، تو ان کو نا ایک مسئلہ تھا، یہ کبھی کبھی ان کو مرگی کا دورہ پڑتا، غشی ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے ان کی شکایت لگائی حضرت عمر بن خطاب کو. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا یا سعید ما ھذا الذی یصیبک، تم بے ہوش کیوں ہوتے ہو؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم بڑی محفل میں بے ہوش ہو جاتے ہو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول، میں حضرت امیر المومنین کیا بتاؤں، میں چھوٹا تھا اس وقت جب خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور اس کو نیزے مارے جا رہے تھے، میں اس جگہ پر موجود تھا، میں نے سارا منظر وہ دیکھا تھا. اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہو گیا. آج بھی کبھی بھی مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا جو ظلم جو ہے اس دن حضرت خبیب پر ڈھائے گئے تھے. اس واقعے کو سانحہ رجیع کہا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے کوئی تفصیل رکھی. اس سے ملتا جلتا ہی ایک واقعہ جسے بئر معونہ کہا جاتا ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ، وہ تو 6 صحابہ تھے یا 7، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور ہوا بھی بالکل ویسے ہی. کچھ قبیلے جن کا نام رعل، زکوان، اسیہ، بنی لحیان، یہ لوگ تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی ہمیں کچھ بڑے مربی چاہیے، کچھ استاد چاہیے، پڑھانے کے لیے لوگ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا، انصاری صحابہ کو. حضرت انس کہتے ہیں ہم ان صحابہ کو القراء فی زمانہم، اپنے زمانے میں ہم ان کو قراء کہا کرتے تھے. قراء قاری کی جمع ہے، قراء قاری کی جمع ہے. قراء ہم کیوں کہتے تھے ان کو؟ کانوا یحتطبون بالنہار، اس لیے کہ دن میں یہ لکڑیاں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، اور رات ساری یہ نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی تھی، اس لیے ہم ان کو قراء کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے حضور نے ان کے ساتھ ان 70 قراء کرام کو بھیج دیا. انہوں نے دھوکے سے ان 70 قراء کو شہید کر دیا. ان میں سے ایک تھے حضرت حرام بن ملحان، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ اس قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا لوگوں نے، تو پیچھے سے ایک شخص نے نیزہ مارا اور وہ کمر سے نیزہ ان کے سینے سے باہر نکل آیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس خون کو اکٹھا کیا اور خون اکٹھا کر کے ایسے اپنے منہ پر لگایا اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ حضرت حرام بن ملحان کے الفاظ ہیں. انہی 70 صحابہ کرام میں قراء میں ایک صحابی تھے عامر بن فہیرہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے. ان کی ایک کرامت اس جگہ پر واضح ہوتی ہے. ایک کافر نے خود دیکھا اور اس کا بیان ہے، کہتا ہے لقد رأیتہ بعدما قتل رفع الی السماء، ہم نے دیکھا کہ عامر بن فہیرہ جو ہے
اس کی میت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ایسے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتی انی لانظر الی السماء بینہ و بین الارض، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی میت آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، ان کی جو لاش ہے، جسد ہے، وہ درمیان میں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو فرشتوں نے دفن کیا، کہاں دفن ہے ان کی قبر کا معلوم نہیں ہے، ان کو فرشتوں نے اٹھا لیا۔ عامر بن فہیرہ یا فہیرہ، یہ حضرت ابوبکر کے غلام ہیں۔ ان 70 صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب یہ شہید ہو گئے، اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بات چیت کی، تو انہوں نے کہا ربنا اخبر عنا اخواننا، اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کو خبر دے دیجئے، بما رضینا عنک ورضیت عنا، ان کو بتا دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہیں اور ہم آپ سے راضی ہیں، ہماری رضامندی کا ان کو آپ خبر دے دیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دے دی اللہ کے رسول کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول نے صبح کی نماز فجر میں 1 مہینہ پورا، قانتا شہرا، پورا 1 مہینہ ان قبیلے والوں کے لیے قنوت نازلہ کی، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1 ماہ ان کے لیے بد دعا کی۔ عمومی طور پر ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول بد دعا نہیں کیا کرتے تھے، حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ کی بد دعائیں موجود ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے بد دعائیں دی ہیں، مکہ میں بھی دی تھیں، اور یہ مدینہ میں پورا 1 مہینہ حضور نے قنوت نازلہ کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کرام کی شہادت سے زیادہ کبھی غمزدہ نہیں دیکھا، کیونکہ یہ شاگرد تھے اللہ کے رسول، تیار کیے تھے حضور نے، 70 تھے، اکٹھے مارے گئے تھے، تو یہ جو علم اور دکھ پہنچا اللہ کے رسول کو، یہ کوئی کم نہیں تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں بئر معونہ۔ یہ دونوں واقعات رجی اور بئر معونہ یہ اکٹھے قریبی ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے وہ ہو گیا اور بعد میں یہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بھی چلے گئے تھے اور یہ بھی چلے گئے تھے، ادھر ان کو شہید کر دیا گیا، ادھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، تو بعد میں اللہ کے رسول محتاط ہو گئے تھے، اس طرح کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری بڑا جو غزوہ ہوتا ہے اس دورانیے کے اندر، وہ ہے یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر، اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بدر کے بعد بنو قینقاع نکال دیے گئے، احد کے بعد اب بنو نذیر نکالے جائیں گے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو نکال دیا جائے گا۔ ہوا یہ، ایک صحابی تھے، ان سے 2 بندے قتل ہو گئے، وہ نا آشنائی میں قتل ہوئے، قتل خطا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم ان کو دیت دیں گے، ہم نے ان کو دیت دینی ہے۔ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی دیت دے گا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم نے کسی کی دیت دینی ہو تو تم اس دیت میں ہمارا تعاون کرو گے، یہ آپ کا ان کے ساتھ طے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ ہم نے دیت دینی ہے، وہ بھی 2 بندوں کی دیت دینی ہے، غالباً 200 اونٹ ہوں گے، تو تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ حضور جب یہ پیغام لے کر ان کے پاس گئے نا، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، ہم آپ کو ابھی سوچ کر بتاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ حضور بیٹھ گئے، انہوں نے سائڈ پر جا کر آپس میں بات چیت کی، کہا بڑا موقع ہے، محمد بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھوڑے سے ہیں، 10 لوگ تھے صرف، تو ایسے کرو کہ جس جگہ یہ بیٹھے ہیں نا، اوپر سے ایک پتھر پھینک دو محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا کام تمام ہو جائے گا، تو پھر ہمارا راج ہوگا مدینہ میں۔ یہ کہنے والا تھا حیی بن اخطب، حیی بن اخطب یہ سردار ہے بنو نذیر کا، اور آپ دیکھیں اس کی سوچ یہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی کرنی دیکھیں، حیی بن اخطب کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی ہے، بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے غزوہ خیبر کے بعد ان کی شادی ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ حیی بن اخطب کہتا ہے آج یہ آگے ہیں تو پتھر پھینک کر ان کو قتل کر دو، کون یہ کام کرے گا؟ تو عمر بن جہاش، یہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔
اچھا وہاں پر ایک سمجھدار آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا نہ کرو نہ کرو، محمد کو پتہ لگ جائے گا، چلو اس کو بتا دیا جائے گا، نہ کرو یہ کام۔ اور کہا نہیں نہیں کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فاتا رسول اللہ الخبر من السماء، آسمان سے اللہ کے رسول کو خبر دے دی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا۔ فقام، حضور فوراً کھڑے ہوئے، وخرج، اور اللہ کے رسول پھر چلنے لگ گئے، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور سیدھا آپ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ تھوڑا سا سائڈ پر تھا ان کا بنو نذیر کا قبیلہ۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ویسے حضور قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں گے۔ حضور نے کوئی بات نہیں، آپ اٹھے اور آپ وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ کچھ دیر گزری تو حضرت ابوبکر کہنے لگے بھائی چلو بھائی، اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ گئے تو اللہ کے رسول کو مدینہ میں دیکھا تو پوچھا حضور آپ کیسے آئے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے ارادہ کیا تھا اور مجھے بتا دیا گیا، یہ میرے اوپر پتھر پھینکنا چاہتے تھے۔ حضور نے وہاں اس لیے نہیں بتایا، جھگڑا پیدا ہوتا اور مسلمان تھے صرف 10، ان کا محلہ تھا، ان کا گھر تھا، ان کا سرحد، لڑائی پیدا ہوتی۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی، آپ واپس، اب آپ نے کہا اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کیا کی ہے؟ غداری کی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو تیار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ ان کے قلعے ہوا کرتے تھے، آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ان کے قلعے ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی سے ان کی بات ہوئی، اس نے عبداللہ بن ابی سے بات کی کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے اور وہ ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی آگے سے کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اگر یہ تمہیں نکال دیں گے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، پریشان نہیں ہونا، تم ڈٹ جاؤ، اس کی بات بھی نہیں ماننی اور ڈٹ جاؤ تم۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے تو چلو ہم ڈٹ جاتے ہیں۔ اس نے کافی ان کو نا ہلا شاہی دی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، عبداللہ بن ابی صاحب کی خبر کوئی نہیں۔ یہ قلعے کے اندر محصور ہیں، اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ اندر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن ابی صاحب نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر پھر یہ منظر کھینچا، کہا الم تر الی الذین نافقوا، حضور آپ نے دیکھا ان منافقوں کو، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب کو کہتے تھے لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اسے کہتے ہیں منافق، یہ صرف مسلمانوں سے ہی نہیں جھوٹ بولتے تھے، یہودیوں سے بھی منافقت ہی کرتے تھے، ادھر بھی منافق ہی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أُخْرِجُوا، اگر یہ بنو نذیر والے نکالے گئے، لا يخرجون معهم، منافق نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اگر ان سے لڑائی کی گئی، لا ينصرونهم، یہ ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر یہ کہیں مدد کے لیے آ بھی جائیں، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو یہ میدان میں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ منافق ہے۔ منافق ایسا ہوتا ہے۔ کچھ دن اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا، پھر حضور کو نا کسی نے مشورہ دیا، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ حضور ان کے جو کھجور کے باغ ہیں نا، کھجور کے درخت ہیں، ان کو آپ جلا دیں، یہودی کی جان اس کی معیشت میں ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے ان کو اپنے باغات کو جلتا ہوا دیکھ کر۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، حضور نے کھجوروں کے جو ان کے باغ تھے ان کو جلانا شروع کر دیا۔ جب وہ جلائے نا تو پھر یہ چلائے، یا محمد قد کنت تنہا عن الفساد، آپ تو فساد سے منع کرتے تھے اور اب آپ خود ہی فساد بچا رہے ہیں اور آپ ان نخل کو کٹوا رہے ہیں اور جلا رہے ہیں۔ تو یہ تدبیر جب آپ نے اپنائی تو پھر وہ لوگ اپنے قلعے سے باہر نکلے، ان کا بتائیں کیا کرنا ہے، کیا کریں، آپ ہمارے درختوں کو نہ جلائیں۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے
کہ یہ جو معاشی بائیکاٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اکنامیکل بائیکاٹ، یہ بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے. کافر کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس سے اس کو دھچکا بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کی دنیا اور آخرت اس کا مال ہی ہے، اس کا پیسہ ہے. تو آپ جب اس کو بلاک کریں گے، روکیں گے، تو یہ بالکل صحیح عمل ہے، جائز عمل ہے. یہ ابھی جو غزہ کا مسئلہ بنا تو معاشی بائیکاٹ کی بات کی گئی، تو اس چیز کو بطور دلیل پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخت، حالانکہ درخت جلانا کوئی جائز عمل تو نہیں ہے، صحیح عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. سورہ حشر میں پورا ذکر اس کا موجود ہے، ما قطعتم من لینہ. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم نکل جاؤ. فیصلہ کیا کیا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ، تمہارے پاس 10 دن ہیں، جو سامان تم اپنے اونٹوں پر رکھ سکتے ہو، لاد سکتے ہو، وہ لے جاؤ. باقی زمین بھی ادھر ہے، تمہارے گھر بھی ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہے، جو ساتھ لے جا سکتے ہو لے کے نکل جاؤ. انہوں نے پھر کیا کیا، جو ان کا سامان بنتا تھا انہوں نے اس کے اوپر رکھا اور یہ نکلے. فخرجوا الی خیبر، کہاں گئے؟ خیبر چلے گئے. یہ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے. یہ آپ نقشہ دیکھیں، یہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، یہ ہے بنو نذیر کا قلعہ، محلہ بنو نذیر کا. یہ بنو قریظہ کا محلہ ہے، اس پر آئیں گے غزوہ احزاب کے بعد. یہ بنو نذیر کا محلہ ہے. تو ادھر سے پھر ان کو نکال دیا گیا. کتابوں میں موجود ہے جب یہ نکالے گئے، جب یہ جا رہے تھے تو یہ بڑی خوشی منا رہے تھے. ان کے ساتھ گانے والی، ناچنے والی خواتین تھی، دف تھی، ڈھول تھے، یہ بجا رہے تھے اور بڑے خوش ہوتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے. چلے گئے. ان کے جتنے باغات تھے وہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے. غلام کوئی نہیں بنا، حضور نے سب کو نکال دیا. کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی مرد، غلام نہیں، قتل بھی کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، قتل بھی کوئی نہیں ہوا، آپ نے ان کو نکال دیا. اب جو مال آپ کو ملا اسے کہتے ہیں مال فے. یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے. مال غنیمت کہتے ہیں جو لڑائی کر کے پھر فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور جو مال لڑائی کیے بغیر فتح ہو جائے، لڑائی نہ ہو، فتح ہو جائے اور مال ملے، اسے مال فے کہتے ہیں. اب مال غنیمت کی تقسیم اور مال فے کی تقسیم میں فرق ہے. یہ والا جو مال ملا ہے بنو نذیر کا، یہ مال فے ہے. یہ مال لڑائی نہیں ہوئی، نہ وہ قلعے سے باہر نکلے، نہ یہ لڑنے کے لیے گئے، لڑائی ہوئی نہیں. ان سے کہا نکل جاؤ، وہ نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. ایسا مال، ایسی لڑائی جہاں پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اسلحہ استعمال کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کر دیا. اللہ کر سکتے ہیں، اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اسے کہتے ہیں مال فے. اب تقسیم میں فرق کیا ہے؟ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک حصہ، 5واں جسے ہم کہیں گے، ایک حصہ وہ اللہ کے رسول کا، باقی جو 4 ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جو لڑنے والے تھے ان مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک حصہ اللہ کے رسول کا، حضور اس کو جہاں مرضی خرچ کریں. مال فے میں سارے کا سارا مال اللہ کے رسول کا، مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مجاہدین نے لڑائی ہوئی ہی نہیں. تو کس چیز کا حصہ؟ لڑائی نہیں ہوئی. تو جب لڑائی نہ ہو اور جیت ہو جائے تو سارا کچھ امیر کا. لیکن کیا امیر کا نہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں اب امیر کیا کرے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ. جو مال فے ہے اللہ کا ہے، وللرسول، رسول کا ہے، ولذی القربی، رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، والیتامی، یتیموں کا ہے، والمساکین، مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، مسافروں کا ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پیسہ صرف امیروں تک نہ رہے، پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہے.
امیروں کے پاس بھی رہے، غریبوں کے پاس بھی آئے. یہ اصل میں اس لیے کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مجاہد جو لڑ رہا ہے وہ امیر ہو سکتا ہے نا، وہ پہلے سے ہی امیر ہو، اب اس کو مال غنیمت کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اور جو ایک غریب ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا بھائی مال فے جو ہیں ان میں مجاہدین کا حصہ نہیں. ہاں اگر مجاہدین میں کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، اس کو مل جائے گا، لیکن مجاہد کو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نہ دے منع کر دے اس سے رک جایا کرو. اب اللہ نے اپنے نبی کو کہا مجاہدین کو آپ نے نہیں دینا. اچھا اگلی آیت میں کیا کہا؟ للفقراء المہاجرین، یہ والا جو مال فے ہے یہ مہاجرین فقراء کے لیے ہے. کن کے لیے؟ مہاجر الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل لینے کے لیے آئے تھے، ہجرت کی انہوں نے، نہ گھر ہے نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مال فے ان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس مال فے کی تقسیم آپ نے مہاجرین میں کرنی ہے، انصار میں نہیں کرنی. حضور نے کیا کیا؟ ثابت بن قیس انصاری صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہا ذرا انصار کو اکٹھا کرو. اوس اور خزرج جو انصار کے دو قبیلے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو. اکٹھا کر لیا، آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے ان سے کہا ان احببت قسمت بینکم وبین المہاجرین، اگر تم پسند کرو تو یہ جو مال ہے مال فے میں تمہارے اور مہاجرین دونوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جو تم نے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی زمین مہاجرین کو دے رکھی ہے وہ پھر ان کے پاس ہی رہے گی. لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ والا مال فے جو ہے یہ سارا مہاجرین کو دے دوں، اور جو تمہارا ان کے پاس ہے وہ تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ان کے پاس مال آ گیا. اب یہ تیسرا سال ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہجرت کا تیسرا سال ہے، ابھی تک مہاجرین انصار کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، منحصر ہیں ان کے اوپر ہی. تو اللہ کے رسول نے ان کو آفر دے دی، اگر تم چاہو تو ہم جو ہے اس طرح کر لیتے ہیں. اب جواب سنیے گا. حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ دونوں سردار صحابہ ہیں، کہتے ہیں سردار، بڑے سر والے، بڑی سوچوں والے. کہنے لگے اللہ کے رسول بل تقسمہ للمہاجرین، اللہ کے رسول بلکہ آپ یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیں اور وہ اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی رہتے رہیں. جو کاروبار میں ہے، جو گھروں میں ہے، جو ہم نے ان کو دی، اللہ کے رسول وہ بھی ان کا اور یہ مال فے بھی ان کا. انصار دوسرے جو بیٹھے تھے وہاں پر جب انہوں نے اپنے سرداروں کی یہ بات سنی